اکثر جب ہم کسی دیسی بندے کا کوئی قصہ سناتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ کوئی کرائم کیا ہے یا فراڈ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم جا کے اور چیزوں میں بزی ہو جاتے ہیں، ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، لیکن اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے، تو کافی میسج آ جاتے ہیں کہ جی اس بندے کا کیا بنا۔ تو میں نے سوچا چلو آپ کو میں کچھ اپڈیٹ دے دوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ زاہد چودھری کی، جو ایک پاکستانی سٹیزن تھا اور یہاں پہ 25 سال سے اس کے پاس گرین کارڈ تھا۔ وہ 21 اگست کو گیا، وہ ریزیڈنٹ تھا توکیل واشنگٹن اسٹیٹ کا، اور اس کی بیوی امریکن ہے۔ اس نے الیکشن بھی لڑے ڈیموکریٹک ٹکٹ پہ۔ وہ گیا کہ سٹیزن شپ کا انٹرویو دے دے، اور وہاں پر اس کو اریسٹ کیا گیا کہ بھئی آپ نے آسٹریلیا میں آپ کی کرمنل کنوکشن ہو گئی تھی، اور جب آپ یہاں آ گئے تھے گرین کارڈ لینے کے لیے تو پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کی کنوکشن ہوئی ہے۔ تو اس کو اریسٹ کر دی، جیل میں ڈال دیا تھا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ کافی گروپ جو ہے وہ آ گئے، سول رائٹ گروپ سے اور کمیونٹی لوگ آئے، انہیں پروٹیسٹ کیا کہ اس آدمی نے 25 سال سے یہاں رہ رہا ہے، کمیونٹی سروس کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بیوی پالیٹیشین، تو کمیونٹی سروس تو انہیں کرنی تھی۔ کمیونٹی سروس کر رہا ہے اور آرمی میں وہ جو ہے تو اس کی انجری ہوئی ہے، ابھی وہ ویل چیئر میں ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ غلط بات ہے، بڑے پروٹیسٹ ہوئے۔ تو یہ پروٹیسٹ ہوئے تھے 25 اگست کو، اور اسی دن جج نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے کیس کو بلایا کورٹ میں، لیکن کیس کو دیکھ کر جج نے اس کو بیل دینے کی جو ہے وہ انکار کر دیا، اس کو بیل نہیں دیا۔ وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ کیوں جیل میں ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے آ کے، ڈپارٹمنٹ آف ہوم سیکورٹی نے آ کے کوئی ایسے ثبوت دے دیے جس پہ وہ جج مجبور ہے کہ اس کو جیل ہی میں رکھے جب تک اس کی ڈپورٹیشن کے آرڈر کا وہ فائنل رزلٹ نہ نکلے۔ اب ڈی ایچ ایس کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے کہ اس نے آسٹریلیا میں کسی کا پاسپورٹ استعمال کر کے اور کسی کی آئی ڈی استعمال کر کے وہاں پہ کوئی بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، جس پہ وہ اریسٹ ہو گیا تھا۔ وہاں سے پلی ڈیل کر کے، اب پلی ڈیل بھی یہ ہے کہ مطلب اس نے ایکسیپٹ کر دیا کہ ہاں یہ میں نے غلط کام کیا ہے، کرمنل کنوکشن کر کے، پھر وہاں سے وہ امریکہ آ گیا۔ نمبر 2، جب اس نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کی تو اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میں نے کوئی کرمنل کنوکشن میرے باہر ہوئی تھی۔ یہ دوسری وائلیشن ہو گئی ہے۔ تیسری وائلیشن یہ ہے کہ اس نے ہر جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ میں نے عراق میں جو ملٹری کے ساتھ سروس کی ہے، میں ملٹری کا آدمی تھا، میں نے عراق میں سروس کی ہے، جبکہ اس نے عراق میں کوئی ڈیوٹی کی ہی نہیں تھی۔ اور چوتھی کہ ٹھیک ہے وہ آ گیا تھا ملٹری میں، حالانکہ جو لوگ ملٹری میں آتے ہیں وہ صرف گرین کارڈ پہ ہی آ سکتے ہیں، لیکن اس نے جھوٹ بول لیا کہ میں یو ایس سٹیزن ہوں، اور ایز اے اسپیشلسٹ وہاں آ گیا تھا جہاں پہ اس کو انجری ہو گئی، اور پھر وہ اس کو جو ہے تو ریٹائر کر دیا گیا، اور وہ پھر ویٹرن افیئر سے بینیفٹ لیتا رہا۔ بینیفٹ کیا تھے؟ جس طرح یہاں پہ ہاسپٹل کے بینیفٹس ہوتے ہیں، اسکالرشپ کے ہوتے ہیں، اور چیزیں کافی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ ملٹری سے آپ ریٹائر ہیں تو گورنمنٹ آپ کو بینیفٹ دیتی ہے۔ وہ کہتے اس نے $4,80,000 کے بینیفٹ لیے تھے، اور اب بھی وہ 18,000 بینیفٹ گورنمنٹ کو واپس جو دے گا، اس پہ ہمارا ایک قسم کا قرضہ ہے گورنمنٹ کا۔ تو اس بنا پر، چونکہ یہ ایک جھوٹ نہیں ہے بلکہ 4-5 جھوٹ ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ ملٹری جوائن کر رہا تھا، اگر وہ صرف یہی کہتا کہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، تو گرین کارڈ ہولڈر تو امریکہ میں اگر 10 ہفتے وہاں کام کر لے تو خود ہی وہاں ان کو سٹیزن شپ کی جو آفر ہو جاتی تھی، لیکن وہ بھی اس نے جھوٹ بولا کہ میں سٹیزن ہوں جب کو گرین کارڈ ہولڈر تھا۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر جج نے اس کا بیل جو ہے وہ ڈینائی کر دیا ہے، اور وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ اب آگے جو بھی خبریں آتی ہیں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ چند ایک اور چیزیں بھی ہیں جو لوگوں پہ یہاں پہ کرائم جو ہو چکے تھے ان کو اب ثابت کرنا پڑے گا انہیں کرائم کیے نہیں کیے، تو جو ہی ان کی اطلاع آئے گی ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز چینل کو فالو کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔